الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں سید طاہر قادری آپ تمام ناظرین کا استقبال آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے پروگرام استقبال رمضان میں کر رہا ہوں۔ پروگرام استقبال رمضان ایسے تو کئی سالوں سے کئی ادارے کئی مقامات پر اپنے اپنے طریقے سے منعقد ہوتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو انعام اللہ رب العزت کی جانب سے رمضان المبارک کا ہے، یہ تمام دنیا کے مومنین کے لیے ہے، تمام دنیا کے مومنین کے لیے ہے۔ خاص کر شہر کرنول کے قدیم علاقے میں آئیڈیل انگلش اسکول جو کہ 38 سال سے زائد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنے خدمات انجام دے رہا ہے، اور اپنے کامیاب 38 سال نکال چکا ہے۔ اب اس سال یہاں سے ایک اہم پروگرام جو کہ رمضان المبارک کے مناسبت سے پروگرام استقبال رمضان آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک قرآن مجید میں ہم جیسے گناہ گاروں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کئی ایمان والوں، سب سے پہلے آپ اس پر غور کریں کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ کتابیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کئی جو ہے کتابیں نکل رہی ہیں، پرنٹ ہو رہی ہیں، باہر بازار میں مل رہی ہیں، لیکن ہر کتاب لکھنے والا جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کلام کسی عام انسان کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کلام ہے تو وہ کائنات کے پروردگار کا کلام ہے۔ اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں سے مخاطب ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ اے فلاں گنہگار، اے فلاں گناہ کرنے والے، اے فلاں بدبخت، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہم جیسے مومنوں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو، بدکاروں کو، سیاہکاروں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے کی نسبت سے جب مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا جیسے عظیم خطاب سے ہمیں یاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دیکھیے ناظرین، اللہ رب العزت ایک ایسا عظیم تحفہ ہمیں عنایت فرمایا ہے رمضان المبارک کا، جو کہ ہمارے لیے ایک بونس والا مہینہ ہے، ایک برکت والا مہینہ ہے، ایک رحمت والا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جیسے اگر میں مثال دوں کہ آپ کے سامنے خزانہ کھول کر رکھ دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ لوٹو جو لوٹنا ہے، تو ایسا عظیم مہینہ ہمارے درمیان رمضان المبارک کا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا آخرت کا خزانہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے بشارتیں مل رہی ہیں کہ اے مومنو، لوٹو جو لوٹنا ہے لوٹو، جنت میں جو مقام حاصل کرنا ہے حاصل کرو، جو جیسا چاہے اللہ کی قربت حاصل کرو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ کر، برے کاموں سے بچ کر ان بشارتوں کو سنیں، ان اللہ کے پیغامات کو سنیں، ان اللہ کے احکام کو سنیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ ایک 12 مہینے میں ایک مہینہ آپ غور کریں ناظرین، ایک ایسا مہینہ جس کی آمد کا انتظار، جس کا استقبال کا انتظار، جیسا کہ پروگرام کا نام خاص کر استقبال رمضان رکھا گیا ہے۔ یہ رمضان کا استقبال صرف اب سے، آج سے، کل سے، 100 سال سے نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں خود رمضان المبارک کا استقبال کا انتظار کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں گے واقعات اٹھا کر، صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زندگی میں انتظار کرتے رمضان المبارک کے آنے کے، رجب المرجب سے، شعبان المعظم سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان رجب سے جو ہے روزے رکھنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ آپ کا شعبان المعظم میں کبھی بھی کوئی بھی دن روزے سے نہ چھوٹتا، بلکہ آپ ہر دن روزہ رکھتے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے روزوں سے آپ جا ملتے۔ آپ غور کریں ناظرین، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث پاک ایک اور جگہ روایت ملتی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ان مبارک ساعتوں کی قدر کے لیے آپ پہلے سے اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں، اپنی امت کو یہ سبق بتا رہے ہیں، یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ آپ رمضان المبارک آنے سے پہلے، آنے سے قبل اپنی جو ہے تیاری کریں، روزے رکھ کر اس کا استقبال کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ کر اس کا استقبال کر رہے ہیں، نیک اعمال کر کر اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ صحابہ علیہم الرضوان کی اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں ناظرین، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنی زندگی میں رمضان المبارک آنے سے قبل اپنے گھر کی تمام تیاریاں کیا کرتے تھے، جو کہ رمضان المبارک میں جیسے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے مصروفیات میں ایسا مشغول ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہمیں رمضان میں روزے رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے میں، نمازوں میں تکلیف ہوتی ہے، تراویح کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے ایام میں شروع 4-5 دن جو ہے مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں تراویح میں، پھر جیسے کہ 10 روزے گزر جاتے ہیں، پہلا عشرہ اختتام پر پہنچتا ہے، تھوڑے لوگ کم نظر آتے ہیں، دوسرے عشرے میں اور کم نظر آتے ہیں، آخری عشرے میں اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملات ہے؟ کیا پورے جو ہے برکتیں رحمتیں پہلے 2-4 دن میں مومنین لوٹ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ پورے 30 دن اللہ رب العزت ایسی خاص رحمتیں برکتیں دنیا میں نازل فرماتا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک آتی ہے، حدیث پاک ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ امت کے بندوں کے اعمال میں خلل نہ ہو۔ پھر بھی ہمارے اعمال میں کوتاہی نظر آ رہی ہے، ہم نمازوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم روزے نہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ پروگرام استقبال رمضان کی جانب سے آپ کی خدمت میں جو ہے کئی مختلف شخصیات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور علماء کا ایک طبقہ ہوگا جو کہ علم شریعت کے علم دین کی جانب سے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو دوسری جانب ڈاکٹرز کا ایک طبقہ ہے جو کہ آپ کے جسمانی اعتبار سے جو ہے سوالات کے جوابات بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام معاملات جو کہ رمضان المبارک کے متعلق ہیں ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پہچاننا چاہیے۔ مومن ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رمضان المبارک کا ہر دن ہر روزہ مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے کہ انسان جب کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کرتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر عظیم ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی عنایتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کی نوازشات ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایمان والا مسلمان بنا کر مسلمانوں کے گھر میں مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ جب کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان بنتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ اور اس کے بعد حج۔ یہ تمام جو بنیادی پلرز ہیں، جو بنیادی ستون ہیں اسلام کے، جس میں سے تیسرا اہم رکن ہے، تیسرا اہم جو ہے ستون ہے، تو وہ روزہ ہے۔ روزہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت کا جو ہے یہ پیغام ہے بندوں سے کہ اے بندے تو روزہ رکھتا ہے، تمام نیک اعمال کرتا ہے، تو نیک اعمال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ناظرین یہ بات کو ذہن میں رکھیں، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ خود خدا ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے،
प्यासा रहता है, ये शिद्दत गर्मा को महसूस करता है, बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी हो जाता है। उससे राज़ी होकर उसके बदले में नेकियां नहीं देता, जन्नत नहीं देता। दुनिया के कायनात की नेमतें वो तो अलग चीज़ है, नेमतें तो बहुत छोटी चीज़ है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पैदा किया है, और खुद पैदा करने वाला परवरदिगार कह रहा है कि ये नेमतें है ही तुम्हारे लिए। ऐ बन्नो, तमाम नेमतों को मैं पैदा किया, दुनिया को पैदा किया, ये रंग बिरंगी दुनिया है, ये तमाम आपके लिए है। लेकिन रमज़ान में जब तुम रोज़ा रखते हो, ये नेमतें एक तरफ, खुद ब खुद नेमतें तुम्हारे हवाले हैं, लेकिन खुद खुदा कह रहा है नेमतों का पैदा करने वाली ज़ात मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम्हारी जो है कुर्बत मुझसे हो जाएगी। तो जानिए नाजरीन, ऐसा अहम मौका जबकि रमज़ान अल मुबारक में हमें मिल रहा है, रोज़ों के ताल्लुक से ख़ास कर हमारी आदत होती है रमज़ान अल मुबारक में छोटी छोटी बातों पर रोज़े छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोज़े छोड़ देते हैं। जबकि हदीस पाक में एक जगह पर यह भी रिवायत मिलती है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, पहली सीढ़ी पर कदम रखे आमीन बोले, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखे आमीन बोले, और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे और आमीन बोले। जब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान नमाज के इख्तिताम के बाद जब पूछे कि आज एक ख़ास अमल देखने में मिला कि आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और आमीन बोल रहे थे, इसकी एक ख़ास वजह जो कि हम देख रहे थे, अगर आप इनायत फरमाएं तो करम नवाजी होगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि जब मैं मिंबर पर जलवा फरमा था तो अल्लाह की जानिब से जिब्राइल पैगाम लेकर आए थे, कि जिब्राइल कह रहे हैं, जिसका मफ़हूम हदीस पाक का मैं मफ़हूम आपके हवाले कर रहा हूँ। नाज़रीन गौर से सुने कि जिब्राइल जो कि फ़रिश्तों के सरदार हैं, खिदमत में हाजिर हैं, तो वो पैगम्बरों के इमाम की खिदमत में हाजिर हैं, हाजिर होकर कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान अल मुबारक का महीना पाए और उसकी कदर ना करे। गौर करने की बात है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात पर जो कि एक बदुआ है, बदुआ की शक्ल में जो है कलमात है, बंदा वो जो रमज़ान की कदर ना करे वो हलाक बर्बाद हो जाए, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, उसके हक़ में जिब्राइल कह रहे हैं और आमीन कहने वाली ज़ात वो नबियों के सरदार की ज़ात जिसकी कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में खाया है और जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान से जिब्राइल को भेज रहा है। आप गौर करें, खुद खुदा कायनात का मालिक खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो नबियों के सरदार हैं, भेजने वाली ज़ात खुदा की, दुआ करने वाली ज़ात फरिश्तों के सरदार की और आमीन कहने वाली ज़ात है, तो वो नबियों के इमाम की ज़ात है। आप गौर करें, क्या ऐसी दुआ कभी रद्द हो सकती है? एक आम इंसान मुसलमान रमज़ान में जब रोज़ा रखकर दुआएं मांगता है तो इफ्तार से कब्ल और दिन भर में, रात भर में जो इबादतों के दरमियान दुआएं मांगी जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी दुआएं मैं कबूल करता हूं क्योंकि तुम हालत रोज़ा में हो, हालत रमज़ान में हो, मुझसे मांग रहे हो। तो आप गौर करें, जब एक गुनहगार बंदा ऐसे मुबारक महीने में दुआ कर ले तो उसकी दुआएं कबूल हो रही है, जब दुआ भेजने वाली ज़ात खुद परवरदिगार की और दुआ मांगने वाली ज़ात जिब्राइल अलैहिस्सलाम की और दुआ पर आमीन बोलने वाली ज़ात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की, तो वो क्या दुआ कब खत्म, क्या रद्द हो सकती है? आप गौर करें नाजरीन कि रमज़ान अल मुबारक की कदर ना करने वाले से मुराद क्या है? ज़बरदस्ती से अपने आप को हलाकत में डालते हैं, वो कैसे? आप गौर करें, रमज़ान अल मुबारक का महीना है, एक तो रमज़ान का महीना है, मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज है, रखना ही चाहिए। अब अगर कोई जो है बीमार, इतना सख्त बीमार है जिसे डॉक्टर्स माहिरीन जो है उसे जो है इजाज़त दिए है कि इसकी बीमारी इतनी शिद्दत भरी है, इतनी ज़्यादा है, अगर रोज़ा रखे तो इसकी जान का नुकसान है, उस वक्त शरीयत इजाज़त दे रही है कि उसके बदले में कफ़ारा अदा करे, फिदिया दे, जो भी है मामलात। उलमा इकराम इंशाअल्लाह ताला उसकी तफसील में आपके सामने इसी प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान के ज़रिए आपके जवाबात बताएंगे, सवालात के जवाबात देंगे। बात जो है, अहम जो बात है, सरसरी तौर पर मैं बता रहा हूं कि जब रोजा नहीं रख रहा है इंसान किसी मजबूरी से, अब तो छोटी छोटी बात को इंसान अपनी मजबूरी बना रहा है, छोटी सी बीमारी है, कुछ भी नहीं है, उससे उसको अपनी मजबूरी बनाकर रोजा नहीं रख रहा, वो अलग बात है, उसका गुनाह है। रोजा छोड़ने का सख्त जो है उसके ऊपर जो लानत अल्लाह की जानिब से भेजी जा रही वो है।
لیکن اس کے بعد اس کی ہڈرمی دیکھیے، روزہ نہیں رکھ کر پھر بازار میں آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے روزے داروں کے سامنے۔ اپنے گھر میں روزے دار ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، آپ کا شوہر کیوں نہ ہو، آپ کے بچے کیوں نہ ہو، روزے دار ہیں۔ ایسا نہ سمجھے کہ میری بیوی ہے، کیا ہے وہ روزہ رہے تو مجھے کیا، میں شوہر، میرا مقام بڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزے دار ہے، اس کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ اولاد ہے، اولاد چھوٹی ہے، میں باپ ہوں یا میں ماں ہوں، میرا مقام مرتبہ بلند ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ چاہے اولاد ہو، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی گھر میں روزہ رکھیں یا باہر روزہ رکھیں، آپ کی ضرورت پانی پینے کی ہے، چھپا کر پئیں، چھپا کر کھائیں۔ جو غیر روزے دار ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، جو بیماری کے اعتبار سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہانہ مل گیا تو روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی قدر کریں۔ ایک حکایت یاد آ رہی ہے، ذہن میں آپ کے حوالے کروں۔ ایک بخارا شہر میں جو ہے ایک مجوسی تھا، مجوسی جو کہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ وہ رمضان المبارک میں دیکھا کہ اس کا ایک بچہ جو ہے بازار میں آ کر کھا رہا تھا، بازار میں کھا رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ بازار میں کھاتے ہوئے بچے کو جا کر جو ہے اپنے ہاتھ سے اس کو ایک مار کر رکایا اور اس کو کہا کہ اے میرے بیٹے، اے بدبخت، کیا تجھے نہیں معلوم کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا ابا جان اس میں کیا معاملہ ہے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو رمضان میں روزہ رکھنا نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، ہم کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس میں تم اگر کھانا چاہتے ہو تو گھر کو جا کر گھر میں چار دیواری کے اندر کھایا کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ تو وہ مجوسی کو دیکھا گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں ہے، جنت پہ ٹہل رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ تھا، تیرا عمل کیا تھا کہ جو تو جنت میں ٹہل رہا ہے جبکہ تو ایمان والا نہیں تھا؟ تو اس نے کیا ہی پیارا جواب دیا۔ ناظرین، اس پر غور کرنے کی بات ہے، خاص کر رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے۔ نوجوان طبقہ ایک ایسا ہے جو کام کے بہانے روزے چھوڑ رہے ہیں، ضعیف طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنی عمر کا بہانہ بتا کر روزے چھوڑ رہے ہیں۔ عورتوں کا ایک الگ معاملہ ہے، بچوں کا ایک الگ معاملہ ہے جو خود بخود روزے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر بازار میں آ رہے ہیں یا گھر میں روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان والے ہو کر رمضان کی قدر نہ کر رہے ہیں۔ غیر مسلم جب ایمان والوں کی قدر کر کر رمضان کی قدر کرتا ہے تو اس کو کیا انعام اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اس مجوسی نے جواب دیا کہ میں جب میرے بیٹے کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی مناسبت سے روکا اور رمضان کی قدر کیا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اتنا بڑا انعام مجھے عنایت فرمایا کہ مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو ناظرین، اس بات پر غور کریں، جب ایک غیر مسلم اپنے بچے کو بازار میں روزے داروں کے سامنے کھانے سے روکے تو اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، رمضان کی قدر بھی نہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، بے ایمانوں کو ایمان سے نوازا جا رہا ہے رمضان کی قدر پر، تو ایمان والوں کو کیا کچھ نہیں عطا کیا جائے گا؟ اس بات پر غور کرنے کی بے حد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ رمضان کی قدر کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور خاص کر یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک روزہ چھوٹ گیا، دو روزے چھوٹ گئے، مجھے انٹرسٹ چلا گیا ہے، اب میں روزے نہیں رکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک تراویح چھوٹ گئی، اب کل میری تراویح چھوٹ گئی، میں آج سے نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کل آپ کو کچھ بیماری کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے یا کوئی اور معاملات کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹا، تراویح چھوٹی، تو وہ کل چھوڑنے کا معاملہ الگ، اب اور اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آج سے اور آخری رمضان تک پورے چھوڑ رہے ہیں، یہ تو جو ہے گناہ پر اور زیادہ گناہ کرنا ہے۔ آپ جو ہے رمضان کی قدر کریں۔ ایک آدھ روزہ چھوٹ گیا، اس کا بدلے میں روزہ رکھنا، اس کا کفارہ ادا کرنا، نمازیں پڑھیں، قضا کر لینا، وہ جو بھی معاملات ہے وہ کرنا ہے، لیکن آج سے آپ ارادہ کریں کہ رمضان کے جتنے بھی روزے بچے ہیں اس کی قدر کریں گے، وہ روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ دن اوقات میں آپ جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں ذکر کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نمازوں کے لیے، تسبیحات کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ میں اس پروگرام استقبال رمضان کی جانب سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایک علماء کا طبقہ کا بھی جو ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے ایپیسوڈز
پیش کیے جائیں گے اور ڈاکٹرز کے ذریعے بھی جو ہے آپ کے سامنے ایپیسوڈز پیش کیے جائیں گے، جس میں کئی اہم سوالات روزے کو لے کر جسمانی اعتبار سے بھی اور جو ہے شرعی اعتبار سے بھی جوابات آپ کے حوالے کیے جائیں گے۔ میں آئیڈیل انگلش ہائی اسکول کی جانب سے آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ رمضان المبارک میں مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، معاف فرمائے اور ہم تمام کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔